ہمارے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں برس رہی ہیں، اور ہم کل کیا تھے، اللہ نے ہم کو ترقی دی اور کیا بن گئے، لیکن لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے اور اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، اور احسانوں کو اور نعمتوں کو بھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ 10 دن پہلے غریبی تھی، 1 سال پہلے غریبی تھی، اللہ نے مالداری دی، اللہ نے عزت بخشی، اور تو اس غریبی اور اس دنوں کو بھول جاتے ہیں، اور اب کیا ہے، دوسرے سے بات کرنا بھی، غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آج کا یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ لیکن جس واقعے کو اور جس قصے کو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ واقعہ صرف میں عبرت اور نصیحت کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی مزے کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا۔ ایک بادشاہ ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کے مصاحبین اور جو ان کے پاس رہنے والے تھے، انہوں نے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز جو ہے ان کے پاس ایک الماری ہے، اور اس الماری میں تالا لگا کر رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے کسی کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے، اور خود ہر دن اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس ایاز کی شکایت لگا دی۔ بادشاہ نے ایاز کو طلب کیا، بلایا۔ ایاز آئے، کہا کہ تمہاری کوئی الماری ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا اس میں تالا لگا ہوا ہے؟ کہا جی ہاں ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ پوچھا کیا تم کسی کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے؟ کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، کسی کو نہیں دیکھنے دیتا۔ پوچھا کیا تم ہر روز اس کو کھول کر دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا جی ہاں کھول کر دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس الماری کی چابی لا۔ اس الماری کی چابی طلب کی، انہوں نے دے دی، اور ایک آدمی کو بھیجا دربار میں سے کہ اس الماری کو کے اندر جو بھی سامان ہے اس کو نکال کر سارے لوگوں کے سامنے اور دربار میں حاضر کر دو۔ حاضرین تھے جو ایاز سے دشمنی رکھتے تھے، حسد کرتے تھے، بڑے خوش ہوئے کہ آج تو پردہ فاش ہو جائے گا اور ایاز کو یہاں سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بڑے بڑے قیمتی موتی اور ہیرے چرا کر اس میں رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ان کو دھکے مار کر نکال دیا۔ وہ شخص گیا، الماری کھولی اور کچھ سامان لے کر آیا، جس میں صرف 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی جو سامنے حاضر کر دی۔ ایک کرتا، ایک تہمند اور چپل، ٹوٹی ہوئی چپل۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ کچھ اور نہیں تھا اس کے اندر؟ انہوں نے کہا جی حضور کچھ نہیں تھا، صرف 3 چیزیں تھیں، کرتا، چپل، تہمند۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا کیا یہ 3 چیزیں اس موجود ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جن کو تم نے الماری کے اندر رکھا اور پھر الماری میں تالا لگائے ہوئے ہے، اور پھر کیا کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو تم ہر روز دیکھتے ہو، پھر کیا بات ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بادشاہ نے یہ کہا، ایاز نے کہا جی حضور یہ میرے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے، یہ تینوں چیز میرے نزدیک سب سے قیمتی اور بہت قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے، ہمیں قیمتی معلوم نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جب آپ کے دربار میں آیا تو میرے پاس صرف یہ 3 چیزیں تھیں، چپل ٹوٹی ہوئی، ایک تہمند اور ایک کرتا جو میں نے اپنے جسم پر پہنا ہوا تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ میں آپ کے دربار میں آ گیا تو میں نے ان تینوں چیزوں کو سنبھال کر رکھ لیا الماری کے اندر، اور اب میں ہر روز ان کو دیکھتا ہوں تاکہ میں اپنی اوقات کو نہ بھولوں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ ایاز، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہوں ایاز تو کچھ نہیں تھا، تیری حیثیت کچھ نہیں تھی، تو ٹوٹی چپل پہننے والا تھا، پھٹا کرتا پہننے والا تھا، تہمند باندھنے والا تھا، آج جو عزت، آج جو تیرا مقام، آج تیرے پاس جو دولت، یہ سارے بادشاہ سلامت حضور کی وجہ سے میرے پاس آئی ہے۔ میں اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے، میری اوقات صرف یہ تھی، ان کو دیکھ کر ہر دن میں اس بات کو یاد رکھتا ہوں
اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے مسلمانوں، عبرت حاصل کرنے چاہیے۔ آج کسی کے پاس 2 روپے 2 پیسے آ گئے، مالدار بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، پھر کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، سارے غریب اس کی نظر میں کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کیا ہے نافرمانی مالدار لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے تو ایاز بہتر تھا کہ انہوں نے اپنے دنیا کے بادشاہ کی عزت کو سمجھا کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور اپنی اوقات یاد رکھی۔ آج جس بادشاہ نے، جس اللہ نے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں مال و دولت دیتے ہیں، ہمارے ایک رتبہ بناتے ہیں، تو ہم کیا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے اس مال و دولت میں لگ جاتے ہیں اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔